بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے كقولہ علیہ السلام الماء من الماء فالماء الاول الغسل والماء الثانی المنی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الماء من الماء، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے اور ابو داؤد نے کی ہے ابو سعید خدری کی حدیث سے، اور امام احمد اور نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے ابو ایوب کی حدیث سے، اور طحاوی نے ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ محشی کہتے ہیں کہ ملا علی قاری نے ایسا ہی کچھ بیان کیا جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھا۔ بہرحال یہ مثال کاف تمثیل کے لیے ہے۔ یہ مثال کس کی ہے؟ تو یہ مثال مفہوم لقب کے قائل کی طرف سے ہے، اور مفہوم لقب کی مثال ہے، یعنی یہ مثال ہے اس بات کی کہ التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی الخصوص، یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مفہوم لقب حجت ہے، یعنی حکم علی العلم ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، جو اس بات کے قائل ہیں وہ استدلال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، غسل ماء سے واجب ہوتا ہے، غسل ماء سے واجب ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے فالماء الاول، تو حدیث میں جو الماء پہلا ماء ہے اس سے مراد غسل ہے، اور جو ماء ثانی ہے اس سے مراد منی ہے۔ تو حدیث کا معنی یہ ہوا الغسل من المنی کہتے ہیں۔ تو مفہوم لقب کے قائل یوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث الماء من الماء کا معنی یہ ہے کہ الغسل من المنی۔ تو دیکھیے طرز استدلال مفہوم لقب کے قائل کے استدلال کا طرز یہ ہے، وہ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے انصار نے یہ سمجھا کہ غیر ماء یعنی ایک سال غیر ماء سے غسل واجب نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھا جانا کہ غیر ماء سے غسل واجب نہیں ہے، یہی مفہوم لقب ہے، یہی مفہوم الماء من الماء کا مفہوم لقب یہی ہے کہ غیر ماء سے غسل واجب نہیں ہے، اور یہی کچھ انصار نے اس حدیث سے سمجھا۔ تو کہتے ہیں فہم الانصار عدم وجوب الاغتسال، انصار نے اس حدیث سے عدم وجوب اغتسال کو سمجھا، یہ سمجھا کہ غسل واجب نہیں ہے، کس سے؟ اغتسال سے۔ انصار واضح رہے، فہم الانصار، انصار یہ نصیر کی جمع ہے، جیسے کہ شریف کی جمع اشراف ہوتی ہے۔ الانصار
فہم الانصار، الانصار میں جو الف لام ہے یہ عہد کے لیے ہے، اور معہود انصار النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ مدینہ کے رہنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کرنے والے مومنین کو اپنے یہاں پناہ دیے اور ان کی مدد کیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو مفہوم لقب کے قائل کہتے ہیں کہ دیکھو، انصار نے الماء من الماء سے یہ سمجھا کہ اکسال سے غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ اکسال یہ ماء نہیں ہے، اکسال یہ ماء نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے اکسال کیا چیز ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں وَهُوَ اخراج ذکر قبل الانزال، اکسال انزال سے پیشتر ذکر کا اخراج ہے، مگر محشی شارح کی اس تفسیر سے، شارح نے جو اکسال کی تفسیر کی اخراج ذکر قبل الانزال، اس تفسیر سے شارح خوش نہیں ہیں اور محشی خوش نہیں ہیں، محشی شارح کی اس تفسیر سے مطمئن نہیں ہے۔ محشی کہتے ہیں کہ دیکھیے، انہوں نے جو یہ کہا کہ اخراج الذکر، واضح رہے کہ اکسال میں اخراج کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اکسال نام ہے علاج من غیر انزال کا، ای ادخال من غیر انزال کا، سمجھ رہے ہیں۔ اور محشی کہتے ہیں تاج میں ہے کیا الاکسال و انزال، محشی کہتے ہیں کہ فی تاج، تاج میں ہے اکسال انزال نافنا تن در جماع، وہ اور صراح میں ہے اکسل الرجل فی الجماع، ای اذا خالط اہلہ ولم ینزل، المختصر یہ کہ اکسال علاج من غیر انزال کا نام ہے، اخراج الذکر قبل الانزال کا نام نہیں ہے، ایسا محشی شارح کی اس عبارت پر کہتے ہیں کہ وہ اخراج ذکر قبل الانزال۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، یہ تو ضمنی بات تھی، اصل بات یہ کہ مفہوم لقب کے قائل کہتے ہیں کہ دیکھیے، انصار نے کیا سمجھا؟ اکسال سے غسل واجب نہیں ہے، اور انصار جنہوں نے یہ سمجھا کہ اکسال سے غسل واجب نہیں ہے، وہم کانوا اہل لسان، انصار صاحب زبان تھے، تو اگر حکم علی العلم کی جو حکم علی العلم الماء من الماء میں ہے، تو حکم علی العلم کی اگر ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں ہوتی، الماء من الماء کی اس بات پر دلالت نہ ہوتی کہ اکسال سے غسل واجب نہیں ہے، اگر دلالت نہ ہوتی تو انصار ایسا نہ سمجھتے، انصار ایسا نہ سمجھتے۔ حالانکہ انصار نے یہ سمجھا، تو انصار کا یہ سمجھنا الماء من الماء سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الماء من الماء سے انصار کا یہ سمجھنا کہ اکسال سے غسل واجب نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مفہوم لقب اپنے آپ میں صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں وہم کانوا اہل لسان، حالانکہ انصار صاحب زبان تھے، تو اگر حکم علی العلم کی ما ادا سے
حکم کی نفی پر دلالت نہیں ہوتی تو وہ یہ نہ سمجھتے، ایک سال سے عدم وجوب غسل کو نہ سمجھتے، حالانکہ انہوں نے سمجھا تو ان کا یہ سمجھنا دلیل ہے اس بات کی کہ حکم علی العلم ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تو مفہوم لقب کا استدلال تھا، مفہوم لقب کے قائل کا استدلال تھا، مفہوم لقب کی صحت اور حجیت پر۔ وَعِندَنَا لا يدل علیہ، اور ہمارے نزدیک حکم علی العلم ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے، یعنی کسی چیز کی تصریح اگر علم کے ذریعے سے کی گئی ہے، کسی چیز کو علم سے مقید کر کے ذکر کیا گیا ہے، مقید کر کے ذکر کیا گیا، ایک چیز کا ذکر اس کے علم کے ذریعے سے ہوا ہے تو اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے، یہ دلالت نہیں کرتا ہے ما ادا سے، علم کے ما ادا سے حکم کی نفی پر۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کلام میں اسم علم آیا، اس لیے کلام میں اسم علم آیا ہے کہ وہ کلام کا رکن ہے، محکوم علیہ ہے مثلاً، یا محکوم علیہ ہے، اور محکوم علیہ کلام کا رکن ہوا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ محکوم علیہ کا کلام میں ذکر کیا جانا یہ تو کلام کے ضروریات و لوازم میں سے ہے، تو اس لیے اس کا ذکر ہوا، علم کا کلام میں اس لیے ذکر ہوا کہ وہ کلام کے ضروریات میں سے ہے، کیونکہ وہ محکوم علیہ ہے اور محکوم علیہ کلام کے ضروریات میں سے ہے، تو اس کا ذکر، علم کا ذکر کلام میں ما ادا سے حکم کی نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا کلام میں ذکر کیا جانا ضروری ہے، ذکر کیا جانا ضروری ہے کیونکہ وہ محکوم علیہ ہے۔ تو علم کی، یعنی علم کے ذریعے کسی چیز کی تصریح کی گئی ہے تو علم کی ہمارے یہاں دلالت نہیں ہوتی ہے ما ادائے علم سے حکم کی نفی پر، کہتے ہیں۔ وَعِندَنَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور ہمارے یہاں حکم علی العلم ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس دلالت کو تسلیم کر لیا جائے کہ حکم علی العلم ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، اگر اسے تسلیم کر لیا جائے تو محمد الرسول اللہ جہاں کہ حکم علی العلم ہے، کیونکہ یہاں ایک ذات کی تصریح ہے، اس ذات کے اسم علم کے ذریعے سے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسم علم پہ حکم لگا ہے اللہ کے رسول ہونے کا، اللہ کے رسول ہونے کا، تو حکم علی العلم کی اگر ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت ہو، حکم علی العلم اگر ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت کرے تو ایسی صورت میں محمد الرسول اللہ میں کفر لازم آئے گا، کیونکہ مفہوم اس کا مفہوم لقب یہ ہوگا، مفہوم لقب یہ ہوگا کہ محمد کے سوا
محمد کے سوا غیر محمد رسول نہیں ہے، اور یہ کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر محمد میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ ہیں، ان سب سے رسول ہونے کی نفی ہوگی، ان سب سے رسول ہونے کا انکار ہے، اور ان کی رسالت کا انکار یہ کفر ہے۔ تو محمد رسول اللہ میں کفر لازم آئے گا اور کذب بھی لازم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا مفہوم لقب ہے کہ غیر محمد رسول نہیں ہے، اور یہ کاذب ہے کیونکہ یہ واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں حکم علی العلم ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، ورنہ اگر ایسا ہو کہ حکم علی العلم ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرے تو محمد رسول اللہ میں لازم آئے گا، محمد رسول اللہ میں لازم آئے گا کہ غیر محمد رسول نہ ہوں، غیر محمد رسول نہ ہوں، وذالک کفر، اور غیر محمد کا رسول نہ ہونا یہ کفر ہے جو آپ سن چکے ہیں، وکذب، اور کذب ہے کیونکہ یہ واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ سواء کان مقرونا بالعدد او لم یکن، چھ جائے کہ علم عدد سے مقرون ہو یا عدد سے مقرون نہ ہو، چھ جائے کہ علم عدد سے ملا ہوا ہو یا علم عدد سے ملا ہوا نہ ہو۔ اس عبارت سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس عبارت میں رد ہے، اس عبارت میں رد ہے۔ تو کہتے ہیں فیہ رد، مصنف کی اس عبارت میں رد ہے۔ کن کا رد ہے؟ ان کا رد ہے جنہوں نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ کن دونوں کے درمیان؟ مقرون بالعدد اور غیر مقرون بالعدد کے درمیان فرق کیا ہے، اور یہ فرق کرنے والے کون ہیں؟ بعض شوافع ہیں اور امام طحاوی، یہ حضرات نے فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان، مقرون بالعدد اور غیر مقرون بالعدد، یعنی وہ علم جو عدد سے ملا ہوا ہے اور وہ علم جو عدد سے نہیں ملا ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے۔ تو مصنف کی اس عبارت میں رد ہے ان حضرات کا جنہوں نے ان دونوں کے درمیان تفریق کی ہے اور کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ علم عدد سے ملا ہوا ہو، علم عدد سے ملا ہوا ہو تو وہ دلالت کرتا ہے ما عدا سے حکم کی نفی پر۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، الحداۃ والفارۃ والکلب العقور والحیۃ والعقرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کہتے ہیں امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہا روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم الحیۃ والغراب والغراب الابقع والفارۃ والکلب العقور والحدات سمجھ رہے ہیں۔ اور ابو داود نے ابو ہریرہ سے اس طریقے سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس قتلہن حلال فی الحرم الحیۃ والعقرب والحدات والفارۃ والکلب العقور۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 5 بدکار جانور قتل کیے جائیں ہل میں بھی اور حرم میں بھی۔ اور وہ 5 بدکار جانور کون ہیں؟ چیل، چوہا، کاٹنے والا کتا اور سانپ اور بچھو۔ تو بہرحال تو بعض شوافع اور امام طحاوی اس بات کے قائل ہیں کہ علم عدد سے ملا ہوا ہو تو علم مقرون بالعدد یہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ فحینئذ، تو اس وقت، یعنی اس وقت جب کہ علم عدد سے ملا ہوا ہو وہ دلالت کرتا ہے۔ کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ علی النفی اما ادا ہو، ما ادا سے حکم کی نفی پر یقینی طور پر، ایسا بعض حضرات قائل ہیں۔ ورنہ اگر علم عدد سے ملا ہوا ہو اور یہ مقرون بالعدد اگر ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت نہ کرے تو ایسی صورت میں عدد بے فائدہ ہو کر رہ جائے گا۔ کہتے ہیں وَإِلَّا لَبَطَلَ فَائِدَةُ الْعَدَدِ، ورنہ عدد کا فائدہ باطل ہو جائے گا، عدد کا ذکر کیا جانا بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے علم مقرون بالعدد کی دلالت ہوگی۔ علم مقرون بالعدد یہ دلالت کرتا ہے، کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ ما ادا سے حکم کی نفی پر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ ان پانچوں کا قتل ہل اور حرم دونوں میں جائز ہے۔ ان پانچ کے سوا کا قتل حرم میں جائز نہیں ہے۔ وَعِندَنَا وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِهِ، اور ہمارے نزدیک عدد کے ساتھ خاص کیے جانے کی وجہ ہے زیادتی اہتمام ہے، اس کے حال کی طرف زیادہ توجہ دلانا ہے، اور اس جیسے دوسرے فائدے ہیں اس وجہ سے عدد کے ساتھ علم کو خاص کیا جاتا ہے، نہ وہ جو بعض شوافع اور امام طحاوی بتاتے ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ بہرحال اب تک کی گفتگو سے یہ بات صاف ہوئی کہ حکم علی العلم ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ حکم علی العلم ما ادا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور مفہوم مخالف جس کی حکم علی العلم ایک قسم ہے، مفہوم مخالف
صحیح نہیں ہے، مفہوم مخالف فاسد ہے۔ اب تک کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو مفہوم مخالف فاسد ہے، یعنی لفظ کی مفہوم مخالف پر دلالت نہیں ہوتی ہے۔ اب تک کی گفتگو سے یہ بات سمجھی گئی کہ لفظ کی مفہوم مخالف پر دلالت نہیں ہوتی، یہ بات سمجھی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات اہم ہے کہ نصوص میں بھی جاری ہے اور غیر نصوص میں بھی جاری ہے، یعنی نصوص کی مفہوم مخالف پر دلالت نہیں ہوتی اور غیر نصوص کی بھی دلالت نہیں ہوتی۔ آیا یہ قاعدہ اہم ہے یا یہ قاعدہ نصوص تک محدود ہے؟ تو شارح جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ لفظ کی مفہوم مخالف پر دلالت نہیں ہوتی ہے، یہ نصوص کی حد تک ہے، لیکن غیر نصوص میں تو لفظ کی مفہوم مخالف پر بھی دلالت ہوتی ہے، ولیکن افتى المتأخرون۔ لیکن بعد کے علماء نے فتویٰ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، بعد کے علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ محشی اس پر کہتے ہیں کہ جب مصنف نے ما سبق میں کہا کہ تنصیص باسم العلم ما عدا سے نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس کی ما عدا سے نفی پر دلالت نہیں ہوتی، تو وہم ہوا کہ یہ قاعدہ عام ہے جو روایات فقہیہ میں اور مخاطبات یعنی نصوص شرعیہ میں بھی جاری ہیں۔ تو شارح نے اس کا دفاع کیا اپنے اس قول سے، ولیکن افتى المتأخرون۔ لیکن بعد کے علماء نے فتویٰ دیا کہ روایات میں لفظ کی مفہوم مخالف پر دلالت ہوتی ہے۔ متأخرین نے فتویٰ دیا کہ روایات میں یہ ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، مخاطبات نصوص شرعیہ میں دلالت نہیں کرتا ہے۔ ہاں، روایات میں حکم علی العلم ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، جیسے صاحب ہدایہ نے کہا ہے، ان کا قول کتاب میں، یعنی صاحب ہدایہ کا قول کتاب میں، صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب ہدایہ میں اس طریقے سے کہا ہے کہ والغدیر العظیم الذی لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک طرفہ الآخر اذا وقعت نجاست فی احد جانبیہ جاز الوضوء من الجانب الآخر۔ یہ ہدایہ کی عبارت ہے کہ انہوں نے پہلے غدیر عظیم، بڑے حوض، بڑے تالاب کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ غدیر عظیم وہ غدیر ہے جس کا ایک کنارہ ہلانے سے دوسرا کنارہ نہ ہلے، ایسے غدیر عظیم کے دو کنارے میں سے ایک کنارے میں نجاست گر جائے تو جاز الوضوء من الجانب الآخر، تو وضو جائز ہے جانب آخر سے۔ تو کتاب میں ان کی عبارت کیا؟ جاز الوضوء من الجانب الآخر، جانب آخر سے وضو جائز ہے۔ تو اس عبارت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ موضع وقوع نجس ہے۔ ومثل ھذا فی کتابہ کثیر، اور اس کے مانند ان کی کتاب میں بہت ساری عبارتیں ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ وما یوہمہ کلامہم من النفی اما عداہ فی بعض الاستدلالات۔ شارح کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کے بعض
استدلالات سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکم علی العلم ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ ہمارے بعض علماء کے استدلالات سے ایسا کئی مرتبہ محسوس ہوتا ہے کہ لفظ کی مفہوم مخالف پر بھی دلالت ہوتی ہے، لفظ مفہوم مخالف پر دلالت کرتا ہے۔ تو کئی مرتبہ محسوس ہوتا تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے علماء کے کلام سے جہاں آپ کو وہم ہو ما عدا سے حکم کی نفی کا ان کے بعض استدلالات میں، تو آپ باخبر رہیے کہ وہ سب کسی نہ کسی تعویلات سے معول ہیں، فتنبہ لہ، تو آپ اس بات سے باخبر رہیں۔ لأن النص لم يتناول ہو، ہمارے نزدیک دیکھا آپ نے عندنا لا يدل علیہ، ہمارے نزدیک تنصیص باسم العلم ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نص اس کو شامل ہی نہیں ہے، غیر منصوص کو شامل ہی نہیں ہے۔ جب وہ نص اور لفظ غیر منصوص کو شامل ہی نہیں ہے تو وہ لفظ غیر منصوص میں کسی طرح کے حکم نفی کا حکم ہو یا اس بات کا حکم ہو، ظاہر سی بات ہے اس کا موجب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو لأن النص لم يتناول ہو، اس لیے کہ نص غیر منصوص کو شامل ہی نہیں ہے، فکیف یوجب نفیا او اثباتا، تو نص اور لفظ غیر منصوص میں کسی حکم کہتے ہیں ایجابی ہو یا سلبی ہو، فکیف یوجب نفیا او اثباتا، تو نص نفی یا اس بات کا کس طریقے سے موجب ہو سکتا ہے؟ یعنی موجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ غیر منصوص کو شامل ہی نہیں ہے۔ جب شامل ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے لفظ غیر منصوص میں کسی حکم کا موجب نہیں ہوگا۔ اے لا يدل علی المسکوت عن اصلا، یعنی لفظ مسکوت عن پر بالکل دلالت نہیں کرتا، لفظ مسکوت عن پر بالکل دلالت نہیں کرتا ہے، فکیف یوجب الحکم، تو نص اور لفظ کس طریقے سے حکم کو ثابت کر سکتا ہے؟ مسکوت عن میں نفی کے اعتبار سے اور اس بات کے اعتبار سے، یعنی حکم کو مسکوت عن میں لفظ ثابت نہیں کرے گا۔ کیونکہ جب آپ کہیں مثال کے طور پہ جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، تو یہاں زید علم ہے، شے کی تصریح اس کے علم کے ذریعے سے ہے اور اس علم پر حکم لگایا گیا آنے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں حکم علی العلم ہے اور ایک چیز کی تصریح علم کے ذریعے سے ہے، تو زید یہ تو منطوق ہے، سمجھ رہے ہیں، اور زید کے سوا بکر مسکوت عن ہے۔ تو جب آپ نے جانی زیدن کہا تو آپ امر سے سکوت اختیار کیے، امر کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا، تو امر یہاں مسکوت عن ہے، فلا یدل، تو آپ کا یہ قول جانی زیدن یہ دال نہیں ہوگا، آپ کا یہ قول جانی زیدن دلالت نہیں کرے گا علی نفی ہے و اس بات ہی اس کے نفی پر
اور اس بات پر تو اس قول کی دلالت نہیں ہوگی، جانی زیدن کی دلالت نہیں ہوگی امر کے آنے پر اور نہ آنے پر۔ اب سوال کریں گے کہ اگر علم سے تصریح، شے کی تصریح کی گئی علم کے ذریعے سے، اور اس تصریح سے یہ فائدہ نہ ہو کہ غیر علم سے حکم منتفی ہو، تو پھر یہ تصریح تو بیکار ہو کر کے رہ جائے گی۔ ایک جواب تو دے چکے ہیں کہ یہ کلام کی ضروریات میں سے ہے، تو اس کا تو ذکر ہونا ہی چاہیے، کیونکہ محکوم علیہ ہے۔ جیسے جانی زیدن میں زید محکوم علیہ ہے، اس کے بغیر کلام ہی نہیں بن سکے گا، اس وجہ سے اس کا ذکر ہوا۔ اس کے سوا ایک دوسری وجہ بھی کہ حکم علی العلم کی معادہ سے حکم کی نفی پر دلالت، حکم علی العلم معادہ سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی علم کے ذریعے سے تصریح کیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر علم سے وہ حکم منتفی اور معدوم ہے جو حکم علم کے لیے ثابت ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں، علم کے ساتھ تخصیص کی گئی، کیوں؟ تو کہتے ہیں فائدۃ التخصیص، تخصیص کا فائدہ، فائدۃ التخصیص، تخصیص کا فائدہ کہتے ہیں۔ یہ مصنف کی یہ عبارت فائدۃ التخصیص دفع دخل مقدر ہے، جس کی تقریر یہ ہے کہ اگر یہ معادہ سے تنصیص باسم العلم معادہ سے نفی پر دلالت نہ کرے تو تخصیص کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہتے ہیں تخصیص کا فائدہ یہ ہے کہ مجتہدین اس میں تأمل کریں، اس میں تأمل کریں، فَيُثْبِتُونَ الْحُكْمَ فِي غَيْرِهِ، اور تأمل کر کے وہی حکم دوسرے میں قیاس کے ذریعے سے ثابت کریں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے انما اذن زنا، تو یہاں انما اذن زنا حکم علی العلم ہے، تو اب اس میں تأمل کریں، اور تأمل کر کے سمجھ رہے ہیں انما اذن زنا فرجم ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے، تو اس میں تأمل کریں اور تأمل کر کے وہی حکم دوسرے میں ثابت کریں اور مرتبہ اجتہاد پائیں۔ تخصیص کا فائدہ یہ ہے کہ مجتہدین اس میں تأمل کریں اور حکم کو اس کے سوا میں قیاس کے ذریعے سے ثابت کریں، اور ینالون درجۃ الاجتہاد، اور اجتہاد کا درجہ اور مقام حاصل کریں۔ ثم اجاب عن استدلالهم بفهم الانصار فقال والاستدلال منهم بحرف الاستغراق۔ شارح کہتے ہیں پھر مصنف نے جواب دیا ان کے استدلال کا، ان کے کس کے؟ مفہوم لقب کے قائلین کے استدلال کا، مفہوم لقب کے قائلین کے استدلال کا جواب دیا۔ مفہوم لقب کے قائل کس طریقے سے استدلال کیے؟ تو ما سبق میں آپ نے سنا کہ مفہوم لقب کے قائل یہ کہتے ہیں کہ حکم علی العلم کی، حکم علی العلم اگر معادہ سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، تو انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الماء من الماء سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے قطعاً نہ سمجھتے ایک سال سے غسل کے واجب نہ ہونے کو، حالانکہ انہوں نے یہ سمجھا، تو ان کا سمجھنا یہ دلیل ہے کہ تنصیص باسم العلم یہ دلالت کرتی ہے، تنصیص باسم العلم دلالت کرتی ہے معادہ سے حکم کی نفی پر۔ تو اس کا جواب یوں دیا مصنف نے
جواب دیتے ہوئے کہا والاستدلال منہم بحرف الاستغراق، انصار نے جو اپنے اس موقف پر کہ 1 سال سے غسل واجب نہیں ہے، اس موقف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الماء من الماء سے استدلال کیا، تو ان کا طرز استدلال کچھ اس طریقے سے تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو اس بات کے اوپر استدلال کیا کہ 1 سال سے غسل واجب نہیں ہے، وہ لام استغراق کے ذریعے سے نہ یہ کہ تنصیص کے طریقے سے لام استغراق، یعنی الماء میں جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے ہے، کیونکہ الف لام میں اصل یہ ہے کہ عہد کے لیے ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں لام عہد کے لیے نہیں ہے تو پھر لام استغراق کے لیے، تو انہوں نے جو یہ سمجھا کہ 1 سال سے، انصار نے جو یہ سمجھا کہ 1 سال سے غسل واجب نہیں، تو ان کا یہ سمجھنا لام استغراق کے واسطے سے ہے کہ الماء میں لام استغراق کے لیے ہے، تو اب معنی یہ ہوا کہ جمیع افراد الماء ای جمیع افراد الغسل، غسل کے تمام افراد منحصر ہیں کس میں؟ ماء میں کہتے ہیں۔ ان کا استدلال حرف استغراق کے ذریعے سے ہے، حرف استغراق کے ذریعے سے ہے ان کا، یعنی انصار کا استدلال کس بات پر انصار کا استدلال؟ 1 سال سے غسل کے واجب نہ ہونے پر ان کا استدلال، انصار کا استدلال یہ حرف لام کے ذریعے سے تھا، حرف لام کے ذریعے سے ہے، جو لام استغراق کے لیے ہے، الماء میں لام کس کے لیے ہے؟ استغراق کے لیے ہے۔ عند عدم دلالت العہد کہتے ہیں کہ الماء میں جو لام ہے وہ استغراق کے لیے ہے، کیونکہ یہاں پر لام عہد کے لیے ہے نہیں، تو لام کس کے لیے ہے؟ استغراق کے لیے ہے۔ تو معنی یہ ہوا الماء من الماء کا، لام کے استغراق کے ہونے کی تقدیر پہ الماء من الماء کا معنی یہ ہوا کہ غسل کے سارے افراد منی میں منحصر ہیں، تو ان کا استدلال لام استغراق کے واسطے سے ہے، تنصیص بالشیء کے واسطے سے نہیں ہے، اس واسطے سے نہیں ہے کہ تنصیص بالشیء باسمہ العلم یہ دلالت کرتی ہے ما ادا سے حکم کی نفی پر۔ آگے وَيَرِدُ عَلَيْنَا، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہاں انصار نے یقیناً یہ کچھ سمجھا کہ 1 سال سے غسل واجب نہیں ہے، مگر ان کا یہ سمجھنا اس طریقے سے نہیں ہے جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں، بلکہ ان کا یہ سمجھنا لام استغراق کے واسطے سے ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ الماء میں جو الف لام ہے وہ عہد کے لیے ہے نہیں، تو لام کس کے لیے ہے؟ استغراق کے لیے۔ تو اب الماء من الماء کا معنی یہ ہوا کہ جمیع افراد الغسل منحصرۃ فی الماء ای فی المنی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ 1 سال منی نہیں ہے، 1 سال کیا ہے؟ منی نہیں ہے، تو 1 سال سے غسل واجب نہیں ہے۔ وَيَرِدُ عَلَيْنَا حِينَئِذٍ أَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ دَلَّ عَلَىٰ عَدْمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِكْسَالِ، ہاں وَيَرِدُ عَلَيْنَا، ہم پر اعتراض وارد ہوتا ہے، ہم پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ حدیث دال ہے۔ اب وہ گفتگو ختم ہو چکی، مفہوم لقب کے قائلین کے استدلال کا جواب دیا جا چکا، مگر جواب میں جو کچھ ہم نے ابھی کہا کہ ان کا استدلال، انصار کا استدلال لام استغراق سے تھا، تنصیص کے طریقے سے نہیں تھا، تو ہمارے دیے ہوئے جواب پر ایک سوال
وارد ہوتا ہے، ایک سوال وارد ہوتا. سوال یہ ہے کہ بہرحال انصار کا سمجھنا تنصیص کے واسطے سے ہو یا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو اے احناف کہ انصار نے اکسال سے عدم وجوب غسل کو لام استغراق کے واسطے سے سمجھا، اس وجہ سے سمجھا کہ الماء من الماء میں لام استغراق کا ہے. تو بہرحال لام استغراق کا ہو یا یہ کہ تنصیص باسمہ العلم ہو، جو بھی ہو، یہ حدیث تو دال ہے، یہ حدیث تو دلالت کر رہی ہے اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اکسال سے غسل واجب نہیں ہے، اکسال سے غسل واجب نہیں ہے. پھر اے احناف تم کس بنا پر یہ کہتے ہو کہ اکسال سے غسل واجب ہے، جبکہ یہ حدیث اس بات کے اوپر دال ہے کہ بقول آپ کے بھی کہ غسل کے سارے افراد منی میں منحصر ہیں تو معنی یہ ہے کہ اکسال سے غسل واجب نہیں ہے. یہ حدیث تو اس بات کے اوپر دال ہے. پھر آپ کس بنا پر ایسا کہتے ہیں، کس بنا پر یہ کچھ کہتے ہیں کہ اکسال سے غسل واجب نہیں ہے؟ ہمارے جواب پر اعتراض مفہوم لقب کے قائلین کے استدلال کا جب ہم نے جواب دیا کہ انصار نے یہ کچھ سمجھا کہ ایک سال سے غسل واجب نہیں ہے لام استغراق کے واسطے سے، تو اس جواب کے اوپر اعتراض یہ پڑا کہ بہرحال حدیث، بہرحال کا مطلب تنصیص کے ذریعے سے، تنصیص کے واسطے سے ہو یا لام استغراق کے واسطے سے ہو، حدیث تو بتا رہی ہے، حدیث تو دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ ایک سال سے غسل واجب نہیں ہے. حالانکہ آپ کہتے ہیں، حالانکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک سال سے غسل واجب ہے، تو کہاں سے آپ ایسا کہتے ہیں، کس بنا پر آپ ایسا کہتے ہیں؟ یہ اعتراض کہتے ہیں. حینئذ اس وقت ہم پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ حدیث الماء من الماء، یہ حدیث دال ہے اس بات پر کہ ایک سال سے غسل واجب نہیں ہے، چاہے لام کی وجہ سے اس حدیث کی اس بات کے اوپر دلالت ہو یا تنصیص کی وجہ سے اس حدیث کی اس بات کے اوپر دلالت ہو. پھر تم اے احناف کہاں سے اس بات کے قائل ہوئے کہ ایک سال سے غسل واجب نہیں ہے؟ فَأَجَابَ، تو اس وارد ہونے والے اعتراض کے جواب میں مصنف نے فرمایا وَإِنْدَنَا هُوَ كَذَلِكَ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَاءِ، ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ غسل کے سارے افراد ماء میں منحصر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قال عندنا ہوا کذالک، ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے اس غسل میں جس کا تعلق عین ماء سے ہے، عین ماء سے ہے، ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے، مگر یہ کہ ماء یعنی منی، اس کا ثبوت کبھی اعاناً ہوتا ہے، مشاہدتاً ہوتا ہے، اور کبھی دلالتاً ہوتا ہے. شارح مصنف کی اس عبارت کی تشریح کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی یہ حصر ثابت ہے، ہمارے نزدیک بھی یہ حصر کیا ہے؟ ثابت ہے کہ غسل کے سارے افراد ماء میں منحصر ہیں. ہمارے نزدیک بھی یہ حصر ثابت ہے فی الغسل الذی یتعلق بالمنی، ہمارے نزدیک بھی یہ حصر ثابت ہے کس میں؟ اس غسل میں جس کا تعلق منی سے ہے، اس غسل میں جس کا تعلق منی سے ہے، یعنی جمیع الغسل، تمام غسل جس کا شہوت سے تعلق ہے. یہ تفسیر جو کر رہے ہیں یعنی جمیع الغسل، یہ جو تفسیر کر رہے ہیں، اس تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کے قول فیما یتعلق بعین الماء سے ظاہر یہی ہے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ کل اغتسال یتعلق بالماء،
ہر اغتسال جس کا تعلق منی سے ہے وہ منی میں منحصر ہے۔ مصنف کے اس قول سے ظاہر یہ ہے، اور جو ظاہر ہے یہ تو کلام غیر مفید ہے، تو شارح نے کہا کہ مصنف کی مراد یہ ہے، کیا ہے؟ جمیع الغسل الذی یتعلق بالشہوہ، یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مراد مصنف کے قول بے عین الماء سے مراد کیا ہے؟ بے قضاء الشہوہ ہے، بے قضاء الشہوہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عین الماء سے مراد بے قضاء الشہوہ۔ فجمیع الغسل الذی، تو وہ تمام غسل جس کا تعلق قضاء شہوت سے ہے وہ ماء میں منحصر ہے، ماء یعنی منی میں منحصر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اس کے اوپر اعتراض نہیں پڑے گا کہ غسل تو واجب ہو جاتا ہے انقطاع حیض سے، انقطاع نفاس سے۔ فلیس ان کل غسل منحصر فی الماء ای المنی فالحصر باطل لأن هذا الغسل يتعلق بقضاء الشہوہ، اس لیے کہ یہ غسل قضاء شہوت سے متعلق نہیں ہے، اور کلام اس غسل میں ہے جس کا تعلق قضاء شہوت سے ہے، تو یہ حصر تام ہے، کہتے ہیں۔ یعنی جمیع الغسل الذی یتعلق بالشہوہ، وہ تمام غسل جس کا تعلق شہوت سے ہے وہ ماء میں منحصر ہے۔ فلا یضر خروج الغسل بالحیض، تو غسل بالحیض اور غسل بالنفاس کا خارج ہونا اس حصر میں مضر نہیں ہے، لأن وجوبہ، اس لیے کہ غسل بالحیض اور غسل بالنفاس کا وجوب یہ شہوت سے وابستہ نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک بھی یہ حصر ثابت ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ تمام غسل جس کا تعلق شہوت سے ہے وہ ماء میں منحصر ہے، اس حصر کا ہم انکار نہیں کرتے۔ وہ حصر جسے انصار نے اس حدیث سے سمجھا، یہ حصر ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے، ہم بھی اس حصر کو مانتے ہیں، یعنی غسل کے تمام افراد جس کا تعلق شہوت سے ہے منی میں منحصر ہے، ہم بھی اس حدیث کے اس معنی کو تسلیم کرتے ہیں۔ مگر آپ نے جو یہ کہا کہ اس حصر کے ثبوت کے، اگر یہ حصر ثابت ہے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ 1 سال سے غسل واجب نہ ہو، حالانکہ آپ یہ کہتے ہو کہ 1 سال سے غسل واجب ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں ہم کہیں گے دیکھو، یہ حصر جس پر حدیث دال ہے، یہ حصر جس پر حدیث دلالت کر رہی ہے، یہ حصر ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے، اس حصر کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ ماء المنی، ماء کا ثبوت کبھی اعیاناً ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے؟ اعیاناً، مشاہدتاً ہوتا ہے، بعین طور کہ نوم یا یقظہ میں اس کا انزال ہو، تو ماء کا ثبوت کبھی اعیاناً ہوتا ہے، مشاہدتاً ہوتا ہے، اور کبھی دلالتاً ہوتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے؟ ماء کا ثبوت دلالتاً ہوتا، دلالتاً ماء کا ثبوت اس طور پر ہوتا کہ ماء کے ثبوت کی جو دلیل ہے، ماء کے ثبوت کی انزال ماء کی جو دلیل ہے وہ دلیل قائم ہو، تو انزال ماء کی دلیل قائم ہونے سے بھی ماء کا ثبوت ہوتا ہے۔ انزال ماء کی دلیل قائم ہو، انزال ماء کی دلیل قائم ہو، بعین طور کہ التقاء ختانین ہو، کیونکہ التقاء ختانین یہ دلیل ہے نزول ماء کی، یہ دلیل ہے نزول ماء کی۔ تو ماء کا ثبوت المنی، ماء کا ثبوت کبھی مشاہدتاً ہوتا ہے اور کبھی
دلالتاً ہوتا ہے، اور دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ نزول ماء کی جو دلیل ہے، نزول ماء کی دلیل، اور وہ التقائے ختانین ہے، تو التقائے ختانین کا وجود یہ نزول ماء کی دلیل کا وجود ہے، نزول ماء کی دلیل کا وجود ہے۔ تو اب التقائے ختانین کی صورت میں نزول ماء کی دلیل قائم ہوئی، اور دلیل کا قائم ہونا، نزول ماء کی دلیل کا قائم ہونا، سمجھ رہے ہیں، شے یعنی ماء کے قیام کے قائم مقام ہے، ماء کے وجود کے قائم مقام ہے، کیونکہ نزول ماء یہ ایک باطنی چیز ہے، ایک باطنی چیز ہے، اور شے کی دلیل امور باطنہ میں یہ نفس شے کے قائم مقام ہوا کرتی ہے، تو دلیل ہی یعنی التقائے ختانین ہی شے یعنی ماء کے قائم مقام ہے۔ جیسے مشقت سفر میں، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حصر ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے، اس حصر کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر ماء کا ثبوت کبھی اعاناً ہوتا ہے اور کبھی دلالتاً ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ التقائے ختانین سے غسل واجب ہوتا ہے۔ دیکھیے، وَلَكِنَّ الْمَاءَ عَلَى نَوْعَيْنِ، لیکن ماء کی علمنی، لیکن ماء کی دو قسم ہیں، مرتاً یکون اعاناً، ماء کا ثبوت کبھی اعاناً ہوتا ہے، بہی طور کہ نفس الامر میں، نیند یا بیداری میں وطی یا غیر وطی سے انزال ہو، تو انزال ہونے سے، ومرتاً یکون دلالہ، اور کبھی یہ ماء کا ثبوت دلالتاً ہوتا ہے، دلالتاً ہوتا ہے، بہی طور دلالتاً ہونا یعنی ماء کی دلیل کے قائم ہونے سے، بِأَنْ يُقَامَ دَلِيلُهُ کہتے ہیں، مرتاً یکون دلالہ، اور ماء کا ثبوت کبھی دلالتاً ہوا کرتا ہے، دلالتاً ہوا کرتا ہے، بہی طور کہ اس کی دلیل، ماء کی دلیل کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے، اور ماء کی دلیل کیا ہے؟ التقائے ختانین ہے، تو کہتے ہیں بِأَنْ يُقَامَ دَلِيلُهُ، بہی طور کہ ماء کی دلیل اور وہ التقائے ختانین ہے کو اس کی جگہ، ماء کی جگہ قائم کر دیا جائے، لِأَنَّهُ سبب نزول الماء، اس لیے کہ التقائے ختانین نزول ماء کا سبب ہے، التقائے ختانین نزول ماء کا سبب ہے، وَنَفْسُهُ أي ذَكَرُهُ، اور نفس ذکر اس کی نظر سے، نفس ذکر اس کی نظر سے کیا ہوتا ہے؟ غائب ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو نفس ذکر اس کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے، لعلہ، تو شاید اسے اس کا نزول ماء کا شعور ہی نہ ہو سکے، نزول ماء کا شعور نہ ہو سکے، لقلت ہی، اس کے قلیل ہونے کی وجہ سے اور شہوت کی زیادتی کی وجہ سے، فإنہ محل الاشتباہ، کیونکہ یہ اشتباہ کا مقام ہے اور حس کے زوال کا مقام ہے، تو ہم نے یہاں سبب کو یعنی التقائے ختانین کو مسبب یعنی نزول ماء کے قائم کر دیا، اور ہم قائل ہوئے
کہ غسل واجب ہو جاتا ہے بمجرد الالتقاء، محض التقاء کی وجہ سے احتیاطاً۔ تو یہ بات اپنی جگہ ثابت رہی کہ یہ حصر جس کو انصار نے سمجھا، یہ حصر ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے کہ غسل کے تمام افراد ماء میں منحصر ہے۔ ہاں، ماء کا ثبوت دو طریقے سے ہوتا، کبھی اعاناً ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کبھی اعاناً ہوتا ہے اور کبھی دلالتاً ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جب کہ نزول ماء کا سبب پایا گیا تو بھی ماء کا ثبوت ہوا، اب دلیل کے پائے جانے کی وجہ سے ہی ہم یہاں اس بات کے قائل ہوئے، اس بات کے دلیل کے قائم ہونے کی وجہ سے اس بات کے قائل ہوئے کہ دلیل پائی گئی، شے کی دلیل پائی گئی، ماء کی دلیل پائی گئی تو ماء کا وجود ہوا، ہم یہاں اس بات کے قائل ہوئے۔ تو یہ حصر ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے۔